اور اگر کوئی کسی سے زیادتی کرتا ہو، کیونکہ گنڈا گردی کو کسی قیمت پر دنیا کا کوئی بندہ برداشت کر سکتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے برداشت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے مسلمانوں کو؟ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دنیا میں اسلام کا ڈنکا ایسے نہیں بجا۔ ایک وقت آ گیا تھا مدینے میں کہ کفار مکہ نے کہہ دیا تھا کہ اب مدینے جائیں گے، یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں ان کو زمین میں ملا دیں گے۔ ایک وقت تھا جب ہماری تعداد 300 بھی نہیں تھی، ایک وقت ایسا تھا جب ہمارے پاس کھانے پینے کو مکمل ساز و سامان نہیں تھا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، ابلیس بے ایمان بدماش جو ہے شیطان، ابلیس بھی تیار ہو گیا اہل مکہ کے ساتھ۔ مکے کے ایک سردار کا بھیس بنا لیا اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، شیطانوں کی فوج بھی ساتھ میں جائے گی جس کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ سنو جن کے دل کمزور ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا نا مکے کے سارے سردار آ رہے ہیں، بے شمار ہتھیار لے کے، تیر لے کے، تلواریں لے کے، گھوڑوں پر سوار آ رہے ہیں، رسد لے کے آ رہے ہیں، غلاموں کو ساتھ لا رہے ہیں، ناچنے والیاں بھی ساتھ آ رہی ہیں۔ کس کام کے لیے آ رہے ہیں؟ کہ نعوذ باللہ اس بار تو محمد کو، محمد کے صحابہ کو، محمد کے مدینے کو ریت میں دبا کے آئیں گے تاکہ اب کوئی ہمارے خداؤں کے خلاف بولنے والا نہ ہو، تاکہ اب کوئی ان غلاموں کو سرداریاں بانٹنے والا نہ ہو، تاکہ اب کوئی یہ نہ کہے کہ انسانوں میں برابری ہے، اب کوئی یہ نہ کہے کہ چھوا چھوت ختم ہو جائے گی۔ یہ جب سارے اٹھ کے نکلے نا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا بلال اعلان کر دو، آج حیا علی الصلاۃ کا اعلان نہیں ہوگا، آج اعلان کرو حیا علی الجہاد کہ آؤ اب چلتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ آؤ ذرا ولید کو، عتبہ کو، ابو جہل کو، ان بدبختوں کو آج بتا دیا جائے کہ پوری کائنات کے اندر اسلام باقی رہے گا یا ابو جہل کی نسل باقی رہے گی۔ پھر تمہیں میں بتاؤں، یہ دنیا میں، یہ بیت اللہ میں طواف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے بدر کی جنگ جیتی ہے، یہ مسجد اس لیے بنی ہے کہ ہم نے میدان بدر جیتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ انصاری، قریشی، پٹھان، یہ شیعہ، سنی، یہ بریلوی، دیوبندی، یہ تبلیغی جماعتی ہے، یہ اہل حدیث، یہ جتنے اپنے اپنے مسلکوں پہ اتراتے ہیں، یہ اس لیے آج وجود میں ہے کہ ہم نے میدان بدر میں کفر کے اوپر فتح حاصل کی ہے۔ اور خود رسول کریم نے کہا جس دن بدر کے میدان میں پہنچے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو بکر فرماتے رسول کریم نے روتے ہوئے اتنے اونچے ہاتھ اٹھائے کہ چادر مبارک کندھوں سے نیچے گر گئی۔ اور کیا کہا اللہ جی کو؟ فرمایا اللہ جی یہ 313 ہیں، آج میں ان کو لے آیا ہوں، اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے تو قیامت کی صبح تک آپ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں ہمارے کریم نبی اتنے بہادر تھے، علی تو شیر خدا ہے نا، عمر فاروق، پورا مکہ ان سے ڈرتا ہے، ان کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ ابو بکر صدیق مسلمانوں میں سب سے بڑے مسلمان ہیں، ہے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بہادریوں کے قصے آج بھی عرب کی مائیں اپنے بچوں کو سناتی ہیں۔ یہ سارے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ کی بھٹی تیز ہوئی نا بدر کے میدان میں، تو جب ہم تھک جاتے تھے تو ایک ہی پناہ تھی، ایک ہی پناہ تھی، ایک ہی ذات تھی میدان بدر میں جو تلوار لے کے سب سے آگے دشمن کے حملے روک رہی تھی، اور ہم ان کی پناہ میں آ کے تھوڑی دیر آرام کر لیتے تھے۔ وہ پناہ امام المجاہدین حضرت محمد الرسول اللہ کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میدان بدر میں ایک پناہ تھی بس،
اس ریتلی چٹانوں کے درمیان جب ہم تھک جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے، کیونکہ رسول اللہ جس انداز میں دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی بھی قریب لگ جائے۔ اب ہمیں کرنا ہے اس ملک میں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہ یہ وقار کے ساتھ رہنا ہے، بزدلی دل میں نہیں ہونی چاہیے، موت ایک دن طے ہے، آنی پوری طاقت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے سامنے رکھنا ہے۔ اور بلے شاہ کو کسی نے کہا، شیخ فرید کو، کہ حضرت جماعت میں جا رہا ہوں، اللہ اللہ کرنے جا رہا ہوں، لوگوں کو دین سکھاؤں گا۔ فرمایا حضرت مجھے کوئی تبلیغ کیجئے کہ میں کیا کروں جا کے۔ فرمایا میرے بچے ایک کام یہ کرنا کہ تیری زبان کی ضرورت نہ پڑے۔ وہی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے گرتے ہوئے کو چھاتی سے لگانا ہے۔ لگایا نا بلال کو چھاتی سے لگایا نا، گرتے ہوئے کو چھاتی سے لگانا ہے، ننگوں کو کپڑے پہنانے، غریب کو کھانا کھلانا ہے، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کے دل کو نہیں توڑنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا میں بہت سچ بولتا ہوں جی، اگلے کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں، یہ بدبخت ہیں جو یہ بات کہتے ہیں، یہ بے ایمان ہیں جو یہ کہتا ہوں نا آپ کو کہ جی میں بہت سچا ہوں، کھرا ہوں، ہر ایک کے منہ پہ سچی کہتا ہوں، یہ بے ایمان ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہے، لوگوں کو ذلیل کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے اس نے اس بات پہ۔ رسول اللہ کو یہ باتیں نہیں پسند۔ ہمارے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر منائیں کہ اللہ نے ہم کو دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا ہے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں، مسلمانوں کو یہ اختیار نہیں دیا شریعت نے کہ ہم دوسرے پہ سوال اٹھائیں یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ جو دربار رسول تک آ گیا اور جو رسول اللہ کی امتی کے گھر تک پہنچ گیا اور کہنے لگا اللہ کے لیے دے دے، فرمایا سوکھی گٹلی بھی ہو تو دو، خالی نہیں لوٹانا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، اپنے عمل کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں دینی، اور اگر کوئی کسی سے زیادتی کرتا ہو، کیونکہ گنڈا گردی کو کسی قیمت پر دنیا کا کوئی بندہ برداشت کر سکتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے برداشت نہیں کرتے۔ اگر مسلمان رحم دل ہے، پوری کائنات میں دولتیں بانٹتا ہے، تو وہ مسلمان ان غریبوں کا بھی ساتھی ہے جن کو کوئی تھپڑ مارنا چاہتا ہے، مسلمان ان کا بھی ساتھی ہے جن پر کوئی ظلم کرنا چاہتا ہے، مسلمان ان کا بھی ساتھی ہے جن پہ کوئی ناجائز مقدمے ڈلوانا چاہتا ہے، مسلمان دنیا کے ہر اس بندے کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہندوستان میں یا سکھوں کے گرو گوبند سنگھ مہاراج نے جب جنگ لڑی حکومت کے خلاف، تو نبی خان غنی خان رحمۃ اللہ علیہ اور پیر بدھو شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ساتھ دے کر اس بات کی دلیل دی ہے کہ کائنات میں مسلمان جہاں جہاں بھی ہے، جو بھی انسان حق اور انصاف کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑا ہوگا تو محمد الرسول اللہ کے غلام اس کا ساتھ دیں گے۔ ہم ڈرنے والی قوم میں سے نہیں ہیں، اور اللہ نے یہ نوازا ہے مسلمانوں کے، یہ بیٹھے ہیں آج یہاں لاکھوں مسلمان، کہ لوگ تو آٹے کی تھیلی دیتے نا کسی غریب عورت کو، ارے لوگ آٹے کی تھیلی دیتے تو فوٹو کھینچ کے اخبار میں لگاتے ہیں کہ ہم نے غریب عورت کو آٹے کی تھیلی دی ہے جی، ہم نے غریب کو کپڑے دیے ہیں جی، ہم نے غریب کی بیٹی کی شادی کروائی ہے جی۔ ان کم بختوں کو یہ نہیں پتا کہ سب سے زیادہ دنیا میں آج بھی مسلمان کھربوں روپیہ زکوٰۃ میں دیتا ہے، لیکن کسی غریب کی تصویر چھاپ کے ہم اس کی بے عزتی نہیں کرتے ہیں۔